آداب خواتین و حضرات، آج جس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے وہ آئندہ چند آنے والے روز میں یا ہفتوں کے دوران جو ہے وہ عید الاضحیٰ یا بڑی عید یا عید قربان جو ہے یا جسے بقرعید بھی کہتے ہیں وہ آنے والی ہے، جس کے موقع پر اگر اس سال سعودی عرب حج کو منسوخ نہیں کر دیتا تو وہاں پر لاکھوں یا کروڑوں کی تعداد میں جانور قربان ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان دنیا میں کہیں بھی مقیم ہوں وہ اس موقع پر جانور جو ہیں انہیں ذبح کرتے ہیں، جسے عرف عام میں قربانی کہا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ جو عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے اس کی دینی حیثیت کیا ہے؟ ہمیں بچپن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ قربانی حضرت اسماعیل کی یادگار ہے، جسے قرآن نے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، یعنی کہ ہر سال اس پر اسے دہرایا جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک آج کی بات ہوتی ہے تو اب یہ کیفیت اس طرح سے پیدا ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا ایک خاصا اچھا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے قوم کا بہت سا پیسہ بیکار جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہیں وہ اکثر لوگ اس بارے میں بات کرنے سے کتراتے ہیں کہ جی شاید اسے سوسائٹی میں برا سمجھا جائے گا، یا مطلب اس کی اخیر صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ آپ پر توہین مذہب کا فتویٰ لگا دیا جائے یا آپ کی جان خطرے میں پڑ دی جائے۔ تو اس کی وجہ سے اس کے خلاف کچھ لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، یہ لب کشائی جائز نہیں سمجھتے۔ اس بار کی جو عید آ رہی ہے، ہمارے اقتصادی حالات جو ہیں وہ اس قدر پیچیدہ ہیں کہ پہلی بار تاریخ میں ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ نیگیٹو میں جا رہا ہے، ہمارے اخراجات بہت زیادہ اور ہماری آمدن بہت کم ہے۔ اس وجہ سے بھی ضروری ہے، اور دوسرا موجودہ صورتحال میں جب کہ گھر سے باہر نکلنا جو ہے وہ موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، تو اس سلسلے میں میں نے یہ موضوع جو ہے وہ بہت اہم سمجھا کہ اس بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ تو دیکھیں، جب بھی اس قسم کے سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جی فلاں معاملے کی دینی حیثیت کیا ہے، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے ہمارے ذہنوں میں کیا کشمکش پیدا ہو رہی ہے، کیا شش و پنج کا شکار ہو رہے ہیں، بلکہ ہمیں اس بارے میں ویری کلیئرلی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس معاملے کی قرآن کریم میں کیا حیثیت ہے، یا اس بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ کیونکہ دینی معاملات کے جتنے بھی ماخذ ہیں یا ذرائع ہیں یا سورسز ہیں، وہ سب کے سب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی تقریباً 100 سے 150 برس کے بعد نظر آنا شروع ہوتے ہیں، جس میں سنت ہو گئی یا سیرت رسول اللہ ہو گئی، یا آپ کو مختلف جو احادیث کی کتابیں ہیں وہ آپ کو اس عرصے کے بعد آنا نظر شروع ہوتی ہیں، جبکہ اصل ماخذ جو ہے دینی معاملات کا وہ ابھی بھی اور پہلے بھی قرآن کریم ہی رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس بارے میں یا کسی بھی بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ اگر قرآن مجید ہمیں اس معاملے کی جو ہے وہ کھول کر بیان نہیں کرتا یا اس کے بارے میں گائیڈنس نہیں فراہم کرتا، تو پھر تو وہ ایک ضابطۂ حیات تو نہ ہوا۔ لیکن اکثر اوقات ہم لوگ اپنی آسانی کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ جی قرآن کریم کو چھوڑ کر مختلف دیگر ذرائع کی طرف چلے جاتے ہیں، جس سے اکثر جو ہم ہیں احکام خداوندی کی خلاف ورزی بات کرتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جی قرآن کا اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں تو اس بات کو طے کر لیتے ہیں یا اس بات پہ ایگری کر لیتے ہیں کہ جی سوال کیا ہے اور مسئلے کیا ہیں۔ اب قربانی ہے، جو قربانی جو ہے وہ حج کے موقع پر جو حاجی مکہ معظمہ میں بیت اللہ میں جانور ذبح کرتے ہیں اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ آج سے کچھ برس قبل یا سم ڈیکیڈز اگو، جب ہمارے پاس فریج یا فریزر یعنی کہ گوشت سٹور کرنے کی جگہیں ٹھنڈی والی جہاں پہ گوشت خراب نہ ہو، یا گوشت کی ترسیل کے آمد و رفت یا ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع اس قدر میسر نہیں تھے جیسا کہ آج کل ہیں، تو وہ جانور جو ایون مکہ معظمہ میں حج کے موقع پر قربان کیے جاتے تھے
جنہیں ذبح کیا جاتا تھا انہیں گڑھے کھود کھود کر دبانا پڑتا تھا۔ اب چونکہ صورتحال تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی جانوروں کا گوشت جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ضائع ہو جاتا ہے یا فریجوں یا فریزرز کی زینت بن جاتا ہے، جو کہ ہمارے نزدیک اسراف یا فضول خرچی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام دنیا کے مسلمان اپنی جگہ پر جانور ذبح کرتے ہیں، یعنی جہاں پہ بھی وہ مقیم ہوں، چاہے وہ پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، چائنا ہو، سعودی عربیہ ہو جائے، افریقہ ہو جائے، یورپ ہو جائے، یا پھر امریکہ اور کوئی بھی ملک ہو جائے دنیا کا، وہاں پہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جی سوال کیا ہے ہمارے پاس اور اس کا قربانی سے مراد کیا لی جاتی ہے عموماً۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جی اس بات میں سے کسی بھی بات کا جو ہے وہ حکم قرآن سے بھی ملتا ہے یا یہ چیزیں یوں ہی رسماً یا روایتاً چلی آ رہی ہیں۔ اب جو سوال ہمارے سامنے آ چکا، دیکھتے ہیں اس بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات بہت کلیئرلی واضح ہے کہ ان جانوروں کو ذبح کرنے کے بارے میں قرآن کریم میں کہیں بھی قربانی کا لفظ استعمال نہیں ہوا، نہ ہی قرآن کریم نے اسے اللہ تعالیٰ کی قربت کا کوئی ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ تصور کہ جانوروں کا خون بہانے سے خدا خوش ہوتا ہے اور اس قربانی کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا جو تقرب ہے یا جو نیئرنیس ہے یا ان کی قربت ہے وہ حاصل ہوتی آتی ہے، یہ ایک غیر قرآنی تصور ہے۔ ہو سکتا ہے اسلامی تو ہو لیکن قرآنی نہیں ہے۔ اسلامی اس وجہ سے کہ بعد میں ہو سکتا ہے کچھ روایات ایسی ہوں جس میں اس کو قرآن سے متصادم ہوں، لیکن لوگ کیونکہ قرآن ترجمہ پڑھتے نہیں ہیں اور جو ترجمہ پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح سے نہیں پڑھتے، تو اس وجہ سے وہ دیگر آسانیوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں جہاں پہ انہیں آسان اردو میں جو ہے وہ باتیں سمجھا دی جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جی وہ باتیں ٹھیک ہیں۔ اب اگر اسلام کے آپ بیسک 5 پلرز کی بات کریں تو اس میں توحید یا کلمہ کو چھوڑ کے ابتدا نماز سے ہوتی ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے اور پھر حج ہے، یعنی صلاۃ سے شروع ہوتی ہے اور بات حج پہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ کی جو اسلام کا جو سوشل فیبرک ہے اس میں نماز جو ہے وہ ایک انڈیویجول فعل سے لے کے حج جو ہے وہ ایک کولیکٹیو فعل یا عمل تک آپ کو اکٹھا کرتا ہے۔ اس لیے حج جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو قرآنی تعلیمات کو یا قرآنی زندگی گزارنے کے طریقوں کو قرآن کے مطابق کیسے بسر کرنا چاہیے، حج اس کے ایک اجتماع کا نام ہے جس میں ساری دنیا سے مسلمان جمع ہو کر اس بات پر غور و خوض کرنا چاہیے انہیں کہ وہ موجودہ حالات کے تناظر میں قرآن مجید کی جو دی گئی ہدایات ہیں ان کے مطابق زندگی کیسے گزاریں۔ قرآن کریم میں جانوروں کو ذبح کرنے کا جو ذکر ہے وہ حج کے موقع پر ہی آیا ہے، اور وہ آیات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ان میں آپ کو حوالے بھی دیتا جاؤں گا کہ جو کون سی آیات ہیں، تاکہ یہ اعتراض نہ کر سکیں ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے کہ جی ہم نے خدا کے جو مطلب ہیں ان کے معنی اپنی ہی مرضی سے پیدا کر لیے ہیں۔ سورہ حج میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے آیت نمبر 26 آیت نمبر 27 اور 28 میں کہ جی اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس چلے آئیں گے، پیدل بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی، جو کہ دور دراز راستوں سے پہنچی ہوں گی، تاکہ لوگ اپنے فوائد کے لیے موجود ہوں۔ اور وہ ایام مقررہ میں جو ان چوپاؤں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں، سو جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ۔ آگے چل کے یوں ارشاد ہوتا ہے اسی صورت میں آیت نمبر 32 میں کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے ایک معینہ مدت تک فائدہ اٹھانا ہے، اس کے بعد ان کے حلال کرنے کی جگہ بیت عتیق یعنی خانہ کعبہ کے قریب ہے۔ اس سے آگے چل کے آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے اللہ کے دین کی یادگار بنا دیا، ان جانوروں میں
تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں، سو تم انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو، پس جب وہ کسی کروٹ گر پڑیں تو تم خود بھی کھاؤ اور سوال کرنے والوں اور سوال نہ کرنے والے محتاج کو بھی کھلاؤ۔ ہم نے ان جانوروں کو اس طرح تمہارے زیر حکم کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے زیر حکم کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو اس پر جس کی اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، اور اس میں محسنین کے لیے بشارت ہے۔ یہ سورہ حج کی آیات تھیں، انہیں آپ دیکھ لیجئے، غور کیجئے کہ یہ جو ہم نے ابھی تھوڑا سا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا، اس سلسلے میں کس قدر صاف آیات آپ کی رہنمائی کرتی ہیں۔ اب دیکھیں، پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں سلسلہ کلام کا آغاز ہی حج سے ہوتا ہے، اور اس ضمن میں فرمایا کہ جانوروں کو ذبح کرو اور اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ضرورت مندوں کو یا حاجت مندوں کو بھی کھلاؤ۔ آیت نمبر 2 اس سے یہ واضح ہے کہ یہ وہ جانور ہیں جن سے پہلے تمام جانوروں کا کام لیا جاتا تھا، ان پر سواری کر کے یا بوجھ لاد کر حج کے لیے آیا جاتا تھا، اور پھر انہیں حج کی تقریب پر مکہ معظمہ میں ذبح کیا جاتا تھا۔ آیت نمبر 3 یا 4 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وہ بھی اسی مضمون کی تائید کر رہی ہے، اس کو مزید آگے بڑھا رہی ہے، یعنی جانوروں کے فوائد اور اس کے بعد ذبح کر کے خود بھی کھانا اور محتاجوں کو کھلانا۔ یہ شاعر اللہ ہیں۔ شاعر اللہ کیا ہیں، ہم تھوڑا سا آگے چل کے آپ کے ساتھ اس بارے میں مزید کھل کر گفتگو کریں گے۔ آیت نمبر جو 4 ہے، اس میں اس غلط تصور کو بالکل کلیئرلی کینسل آؤٹ کر دیا گیا ہے کہ جس کی روح سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ قربانی کی حیثیت افادی نہیں بلکہ خدا کی خوشنودی ہے، یعنی کہ جو خون بہانے سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے قربانی کے جانور ذبح کر کے چھوڑ دینے چاہیے۔ اس کے برعکس قرآن کریم نے یہ بالکل کلیئرلی واضح کر دیا کہ ان جانوروں کو ذبح کرنے سے جو آپ کا مقصد ہے وہ خون بہانا نہیں ہے، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ ان کا گوشت تمہارے اور دیگر ضرورت مندوں کے کام آئے، اور اللہ کے نزدیک قابل قدر چیز تمہارا تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی تشریح آگے الفاظ میں کر دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ تمہارا مقصد حیات یا تمہارا یہ ہے کہ جس ضابطہ حیات کی طرف تمہاری رہنمائی کی گئی ہے اسے مستحکم کرو۔ اس طرح دنیا میں قانون خداوندی کی عظمت اور کبریائی گوشت کر کے دکھا دو کو ثابت کر کے دکھا دو اجتماع حج اسی مقصد کے حصول کی ایک کڑی ہے، اور یہ جانور اسی اجتماع میں شامل ہونے والوں کے لیے کھانے پینے کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ جب اس زمانے میں جب حج ہوتا تھا اتنے زیادہ افراد جو تھے وہ حج کے لیے آیا کرتے تھے، تو ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام قربانی کی صورت میں کیا جاتا تھا۔ قرآن کریم کی روح سے دنیا میں 2 ہی قومیں ہیں، ایک وہ جو ضابطہ خداوندی یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بتائے گئے راستے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، اور دوسری وہ جو اس کے اگینسٹ چلتے ہیں، یعنی either you are Muslim اور you are a non Muslim۔ اب زندگی کے ہر شعبے میں بآسانی پہچانے جانے والے جو اشارے ہیں یا کنائے ہیں یا جو طریقہ کار ہیں، اس کو شعائر اللہ کہتے ہیں۔ شاعر اس خاص نشان کو کہتے ہیں جو کہ جنگ میں استعمال کیا جاتا تھا یا جاتا ہے، تاکہ اس سے آپ اپنے دوستوں اور دشمنوں کے درمیان پہچان کر سکیں۔ بیسیکلی یہ آپ کا ایک سمبل ہوتا تھا جو کہ کیونکہ وہاں پہ انڈیویجول یا گروپ میں جب لڑائی ہو رہی ہوتی تھی تو یو ہیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ جی کون آپ کا دشمن ہے اور کون آپ کا دوست ہے۔ تو جو شاعر کا مادہ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کا ایک نشان لگا ہوتا تھا جسم کے اوپر یا ڈھال کے اوپر، جس کو دور سے دیکھ کے آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ جی یہ شخص ہمارا دوست ہے یا کہ نہیں۔ اس سلسلے میں سورہ مائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ایمان والو بے حرمتی نہ کرو شاعر اللہ کی اور نہ حرمت والے مہینے کی، نہ حرم میں قربانی ہونے والے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوں، اور ان لوگوں کی جو بیت الحرام کے مقصد سے جا رہے ہوں اور اپنے رب کے فضل اور رضامندی کے طالب ہوں۔ تو اگر اس پہ آگے تھوڑا سا چلا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں کہ اللہ نے کعبہ کو جو کہ حرمت والا مکان ہے لوگوں کے قیام کا باعث قرار دیا، عزت والے مہینے کو بھی اور حرم میں قربانی ہونے والے جانوروں کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہوں۔
اب میں نے جو پہلی آیات بیان کی ان میں 1 سے 4 جو پہلی ہیں وہ ان کو سامنے لائیے تو یہ حقیقت آپ کے سامنے بالکل صاف ہو کر آ جاتی ہے کہ قربانی صرف حج کے موقع پر ہے. قربانی کا مقام صرف اور صرف مکہ معظمہ ہے جہاں حج ہوتا ہے. قربانی سے مقصد یہ ہے کہ ان جانوروں کا گوشت کھایا جائے. یہ سمجھنا کہ جانور ذبح کرنے سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے غلط ہے. ان پوائنٹس کی بنیاد پر یہ کلیئر ہو گیا کہ حج کے علاوہ کسی اور تقریب پر قربانی کا ذکر نہیں ہے. دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ مکہ معظمہ کے علاوہ اور کسی مقام پر قربانی نہیں ہے. جی مطلب صرف ان لوگوں کو قربانی کا حکم دیا گیا ہے جو حج کے موقع پر مکہ معظمہ میں یا بیت اللہ میں موجود ہوں، اور صرف قربانی جو ہے وہ وہیں پہ ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو قربانی کے زمرے میں نہیں آتے، وہ قربانی نہیں ہے. اور جس جانور کا گوشت کھانے کے کام نہ آئے اسے قربانی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کا صرف خون بہایا گیا ہے. مطلب اگر آپ جانور ایسے قربان کر دیتے ہیں یا ذبح کر دیتے ہیں کہ جن کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، یا بہت زیادہ تعداد میں آپ کر دیتے ہیں جس جانور کا گوشت جو وہ ضائع ہو جاتا ہے، تو وہ جانور کا گوشت تو کسی کام نہیں آیا، تو اس کا صرف خون ہی بہایا گیا ہے اور وہ خون اللہ تک نہیں پہنچتا. یہ قرآن نے بالکل کلیئرلی ہمیں پہلے بتا دیا، جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں کچھ آیات پیش کی. لہٰذا ایسا کرنا، وہ جانور جن کا آپ گوشت نہ کھا سکیں اور جن کے صرف خون بہایا جائے، یہ فضول خرچی میں آتا ہے. یعنی بے نتیجہ اور بے مقصد ایک جانور کا خون ضائع کر دینا یا ایک جانور کو ضائع کر دینا. لہٰذا حج کی تقریب پر جانوروں کو ذبح کر کے مٹی میں دبائے جانا قرآن کریم کے یکسر خلاف ہے، اگر تو آپ ان کا گوشت نہیں کھا سکتے. تو یہ جو عید کی تقریب کے موقع پر دنیا بھر کے شہروں میں قربانیاں دی جاتی ہیں، ان کا حکم تو ایک طرف، کہیں ذکر تک بھی قرآن میں نہیں، بلکہ یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے. کیونکہ جب قرآن نے قربانی کے مقام کو معین کر دیا، کلیئرلی بتا دیا کہ یہ صرف مکہ معظمہ میں بیت العتیق یعنی بیت الحرام یعنی بیت الحرام یعنی مسجد حرام جو خانہ کعبہ ہے وہیں پہ ہو سکتی ہے. یہ اس کے علاوہ اگر آپ کریں گے تو یہ قرآنی جو حکم ہے اس کی کلیئرلی خلاف ورزی ہے. آپ بجائے ثواب کے آپ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور آپ کیونکہ قرآنی احکامات کے خلاف جا رہے ہیں. اس کی مثال اس طرح سے میں دے سکتا ہوں کہ جی مثلاً قرآن نے نماز کے لیے کہا کہ جی قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھی جائے، یہ قبلہ کو معین کر دیا گیا یا متعین کر دیا گیا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی اس کے بعد آپ کسی دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو یہ سراسر قرآنی حکم کے خلاف ہوگا، جس کا آپ کو ثواب تو کیا بلکہ گناہ ملے گا. تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی. اب اس سے آگے چند اور آیات دیکھ لیتے ہیں ہم کہ جی جس میں اور کلیئرلی ہمیں کچھ یہ چیزیں واضح کر دی گئی ہیں. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو، اور پھر تم اگر کسی وجہ سے روک دیے جاؤ تو قربانی کا جو جانور بھی میسر آئے خانہ کعبہ کو بھیج دیا جائے، اور اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے موقع پر نہ پہنچ جائے اور وہ موقع حرم ہے. پھر آگے چل کے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو اس کا فدیہ روزے میں یا صدقہ یا نسک یا مطلب قربانی. پھر جب امن کی حالت ہو جائے تو جو شخص عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر دونوں سے اکٹھا کرے تو جو کچھ قربانی میسر ہو اسے ذبح کرے. اس کے بعد آگے چل کے آیت نمبر 197 میں ارشاد بالی تعالیٰ ہوتا ہے کہ جس شخص کو قربانی کے جانور میسر نہ آئے تو اس کے ذمہ 3 دن کے روزے ایام حج میں اور 7 دن کے روزے جب حج سے لوٹنے کے بعد ہو. یہ پورے 10 دن ہوئے اس لیے جس کے اہل و عیال خانہ کعبہ کے قریب نہ رہتے ہوں. ان آیات میں ارشاد ہے کہ حج اور عمرہ میں عام حالات میں قربانی کا حکم نہیں ہے، ضرورت کے مطابق باہمی مشاورت سے کھانے پینے کے لیے ہی جانور ذبح کیے جائیں. لیکن اسباب یہ ہیں کہ جب کوئی سبب پیدا ہو جائے تو جو قرآن کریم میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہدا یا نسک کا حکم ہے، جس کے معنی میں تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں
کسی شخص نے جب حج یا عمرہ کا ارادہ کر لیا لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکا، محصور ہو گیا یا کوئی ایسی مسئلہ آن پڑا کہ جس کی وجہ سے وہ حج مکمل نہیں کر پایا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے جانور کو یا اپنے ہدیے کو، ہدی جو ورڈ میں نے ابھی پہلے بتایا کہ آپ کے سامنے بات کروں تو ہدی کو کسی اور کے ہاتھ بھیج دے، تو جب یہ ہدیہ مکہ میں پہنچ جائے تو پھر حجامت بنوا کر احرام سے باہر نکل آئے، اس سے پہلے حجامت مت بنواؤ۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ حالت احرام میں جب حجامت بنوانا منع ہے، کسی تکلیف کے سبب حجامت بنوانے کے لیے مجبور ہو جائے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا پھر ہدیہ یا نذر۔ تیسرا یہ کہ حج و عمرہ ایک ساتھ کرے تو اس صورت میں ہدیہ دے، اور اگر یہ میسر نہ ہو تو 10 دن کے روزے رکھے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ان مقامات پر صرف قربانی کا حکم نہیں ہے۔ سبب اول کے ماتحت اتنا بتا دیا گیا کہ عازم حج بحالت معذوری محصور ہونے کی شکل میں کیا کرے، اس صورت میں وہ اپنے ہدیے کو کعبہ تک پہنچا دے۔ دوسرا سبب میں روزے یا صدقے یا قربانی کا حکم ہے، اور سبب صوم میں ہدیہ کا حکم ہے بشرطے کہ وہ میسر ہو، وہ دستیاب ہو۔ اگر میسر نہ آئے تو پھر وہ روزے رکھے۔ مطلب قربانی کا آلٹرنیٹیو آپ کو دے دیا گیا کہ جی آپ اگر قربانی آپ نہیں کر سکتے تو آپ روزے رکھ لیجیے۔ ہدی کے معنی کیا ہیں؟ ان آیات میں ہدی اور نسخ کے الفاظ ہیں۔ ہدی جمع ہے ہدیہ کی، جس کے معنی ہیں تحفہ، خود قرآن میں موجود ہے کہ جی سورہ نمبر 27 آیت نمبر 36 میں۔ اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہدی صرف قربانی کے جانور ہی ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو اور بھی واضح کر دی، یعنی تحائف میں سے جو کچھ بھی میسر آئے اسے کعبہ بھیج دو۔ ہدیہ جسے ہم کہتے ہیں، مطلب ہدی سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ہاں صرف یہ لیتے ہیں کہ جی جانور قربانی کی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ بہت کلیئرلی واضح کرتے ہیں کہ کچھ بھی تحفہ جو آپ کو میسر آئے، کچھ بھی ہدیہ جو آپ دے پائیں تو وہ آپ وہاں بھیج دیں تاکہ وہاں پہ جمع ہونے والوں کے کام آ سکے۔ تو اب کیونکہ اس وقت کے رواج کے مطابق عربوں کے پاس جو سب سے بہترین تحفہ ہوتا تھا وہ ان کے جانور ہوا کرتے تھے، تو وہ اس لیے وہ ان جانوروں کو بطور تحفہ جو ہے وہ وہاں پیش کرتے تھے، لیکن ضروری نہیں کہ تحائف صرف جانور ہی ہوں۔ لہٰذا اوپر جو میں نے آیات آپ کے سامنے بیان فرمائی اس سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جب حاجی کوئی حج کے رستے پر چل پڑے تو وہ اپنے تحفے خانہ کعبہ میں بھیج دے۔ اسی طرح جو شخص حج اور عمرہ سے اکٹھا کرے اور اسے کوئی تحفہ میسر آئے تو اسے پیش کر دے۔ اگر وہ تحفہ پیش کرنے کی استطاعت یا اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے تو وہ روزے رکھ سکتا ہے، بلکہ اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ اب نسخ کے کا معنی ہے، نسخ کے معنی بھی قربانی نہیں۔ نسخ اگر آپ عربی زبان دان کسی سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ چاندی کے خالص ٹکڑوں کو کہتے ہیں۔ اخلاص کی بنیاد پر اس سے مفہوم عام عبادات لیا جاتا ہے، جس کی تفصیل ہم تھوڑا سا آگے چل کے اور بیان کریں گے۔ اور پھر بعد میں جو جانور ذبیحہ تھا یا جسے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کو آگے چل کے نسخ کہنے لگے۔ لیکن قطع نظر اس سے کہ ہدی یا نسخ سے مراد قربانی کے جانور ہی لیے جائیں تو پھر بھی اوپر والی آیات سے بالکل کلیئر واضح ہو جاتا ہے کہ ان جانوروں کا مقام اصلی جو ہے وہ بیت اللہ ہے، کعبہ ہے۔ اس کے علاوہ انہیں کہیں پہ پہنچانا مقصود نہیں ہے، اور وہیں یہ ذبح ہوں گے تاکہ ان سے وہ لوگ جو حج میں شرکت کر رہے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو سکے۔ اس حقیقت کو دوسرے ایک اور مقام پر بھی واضح کیا گیا، کیونکہ آپ لوگ وہاں پہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں حج کرتے ہوئے، تو حج کی حالت میں تو آپ کو کوئی بھی جانور مارنا یا شکار کرنا سخت منع ہے۔ تو اس موقع پر اس زمانے میں لوگ جو تھے وہ کیسے انتظام کرتے اپنے لیے کھانے پینے کا؟ تو آپ اگر اس بات کو پھر سے کنیکٹ کریں تو جو جانور وہاں پہ ایز اے ہدیہ آئے تھے، کیونکہ اس وقت کے عربوں کے پاس جو سب سے اچھا تحفہ ہوتا تھا وہ ان کے جانور ہی ہوا کرتے تھے، تو وہ ان جانوروں کو وہاں پہ آپ حج کے موقع پر اتنا بڑا اجتماع ہوگا تو اسے ذبح کریں، کیونکہ شکار کا حکم تو منع کر دیا گیا، رائٹ؟ تو آپ اس سے جو ہے وہ کھانے پینے کا انتظام کر سکیں۔ اب اگر شخص کوئی حالت احرام میں کسی جان کا قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کی مثال ایک ایسا جانور ہے جس کا فیصلہ 2 صاحب عدل کریں۔
یہ قرآن کریم کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 95 میں پھر کلیئرلی بتایا گیا کہ اس ہدیے کو خانہ کعبہ تک پہنچایا جائے۔ اس سے بھی یہ بات ایک بار پھر ثابت ہو گئی کہ ہدیہ جو ہے اس کا اصل مقام کعبہ ہے اور وہیں پہ پہنچایا جانا چاہیے۔ لہٰذا اگر کوئی آپ ذبیحہ کرتے ہیں، کوئی جانور ذبح کرتے ہیں، تو قرآن کریم سراسر کھلم کھلا آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہے کہ یہ، اور بار بار آپ پہ یہ حقیقت کھول کر بیان کر رہا ہے کہ قربانی کا مقام کعبہ ہے، کعبہ کے علاوہ کوئی قربانی کا اور مقام ہرگز نہیں ہے۔ اب ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں جس سے اس حقیقت کی مزید تصدیق ہو جاتی ہے۔ قربانی کا مقام خانہ کعبہ ہی ہے۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے، لیکن قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ یہ حدیبیہ کا مقام تھا جہاں پر وہ پھر مشہور صلح نامہ لکھا گیا، جسے بعد میں قرآن نے فتح مبین یعنی کھلے فتح کے نام سے تعبیر کیا۔ اس ضمن میں قرآن کریم میں ہی ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نمبر 48 آیت نمبر 25، کہ قریش مکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا، بغیر قربانی کے جانوروں یعنی ہدیہ کو روک دیا تاکہ وہ اپنے حلال ہونے کی جگہ تک نہ پہنچ سکیں۔ اب پھر دیکھ لیں کہ جی قرآن کریم بار بار کہہ رہے کہ وہ جانور جو ہیں ان کا اصل مقام جو تھا وہ خانہ کعبہ تھا، جس پر آپ کو جانے سے قریش مکہ نے یا کفار مکہ نے، جن کو قرآن کریم کہہ رہے کہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے آپ کو روکا تاکہ آپ اپنے وہ جو جانور ہیں وہ بیت اللہ یا خانہ کعبہ پر مت نہ لے کے جا سکیں۔ تو پھر قرآن ایک بار آپ کے سامنے کھول کے بیان کر رہا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی اصل جگہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے۔ پھر آگے چل کے دیکھ لیں اور خود آپ فیصلہ کر لیں کہ اس باب میں قرآن حکیم کا حکم کیا ہے، اس نے کس چیز کو چھوڑ دیا اور کس چیز کو متعین کر دیا۔ آیت نمبر 2 جو ہم نے اوپر آپ کے سامنے بیان کی تھی، جس میں شروع میں اس میں صریحاً یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے حلال کرنے کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ آیت نمبر 7 جو ترتیب وار ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس میں جو ہدیہ سے مراد قربانی کے جانور لے بھی لیے جائیں تو کلیئرلی فرما دیا گیا ہے کہ جب تک قربانی کے جانور اپنے ذبح ہونے کے مقام پر نہ پہنچ جائیں۔ پھر آیت نمبر 5 سورہ نمبر 5 آیت نمبر 95 جو میں نے اوپر کوٹ کی، اس میں پھر بتایا گیا ہے کہ قربانی کے جانوروں کو کعبہ تک پہنچایا جائے۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 8 میں نے ارشاد کی آپ کے سامنے، جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قریش مکہ نے قربانی کے جانوروں کو خانہ کعبہ پہنچنے کے تک روک دیا۔ تو ان ساری باتوں میں آپ کے سامنے ایک بات بالکل کھل کر بیان ہو جاتی ہے کہ قربانی کا حج ذکر جو ہے وہ ایک تو حج کے ضمن میں آیا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ جو لوگ حج نہیں کر رہے ان پر قربانی بالکل قطعاً بھی ضروری نہیں ہے۔ کوئی ایسی صورتحال نہیں نکلتی قرآن مجید کی روشنی سے کہ آپ کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ حج کر بھی رہے ہوں تو قربانی صرف اور صرف وہیں پہ ہو جو بیت اللہ میں ہوں۔ اگر آپ قربانی نہیں کر سکتے یا جانور ذبح نہیں کر سکتے تو آپ کوئی نہ کوئی ہدیہ دے دیں۔ ان حقائق کو آپ اگر سامنے رکھیے اور پھر سوچئے کہ قرآن کریم کی ایسی کھلی ہوئی ہدایت کے بعد اس بات کے متعلق کیا کسی شک و شبے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ قربانی کا مقام کون سا ہے؟ اگر قرآن صرف اتنا کہہ دیتا کہ قربانی کے جانوروں کا ذکر حج کی تقریب کے ضمن میں کر دیتا تو اس بھی حقیقت کے سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہوتی کہ قربانی مکہ میں ہی ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے خالی اس بات کو یہاں پہ اوپنلی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ قربانی کا مقام مکہ ہی ہے، ٹھیک، یعنی کعبہ ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کو شک و شبہ ہو سکتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں قربانی ہر گلی کوچے میں ہو سکتی ہے، تو اس کا علاج تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ وَمَا يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ بہت شکریہ، ہم آگے چل کے آپ کے سامنے جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اس پہ گفتگو کریں گے۔ ابھی فی الحال اسی پہ اتفاق کیجیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔